ہم اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم نور مقدم کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 3 دن سے نور گھر پہ موجود نہیں تھی۔ نور کے والدین نے آخر پولیس کو اطلاع کیوں نہ دی؟ ظاہر جعفر کے گھر سے صرف آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر پولیس اسٹیشن تھا، لیکن پھر بھی اس کے والدین نے پولیس کو خبر نہیں دی اور تھراپی ورکس کی ٹیم کو اپنے گھر بھیجا۔ ملزم ظاہر جعفر کا 161 پہ اعترافی بیان جو کہ اس نے ایٹ دی اسپاٹ دیا تھا وہ سامنے آ گیا۔ وہ پسٹل جو وہاں سے ملا جس سے ظاہر جعفر نے فائر کرنے کی کوشش کی، وہ پسٹل ظاہر جعفر کے باپ کا تھا۔ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کے وکیلوں کی کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو پلیز کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے میں ملزم ظاہر جعفر کا اعترافی بیان بتاتی ہوں جو کہ سامنے آیا۔ اس کے مطابق 18 جولائی کو نور مقدم کو میں نے بلایا اور وہ 20 جولائی کو میرے پاس آئی۔ نور مقدم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ وہ سب کچھ پولیس کو بتا دے گی۔ اس کے علاوہ افتخار اور جمیل جو کہ خانسامہ اور چوکیدار ہیں، میں نے ان سے کہا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا اور پھر نور مقدم کو اندر قتل کر دیا اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ پھر ملزم نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ ہم اس معاملے کو سنبھال لیتے ہیں اور اس کے بعد تھراپی ورکس والوں کو لاش کو ٹھکانے لگا دینے کے حوالے سے بھی کہا میرے والد نے۔ ملزم نے کہا کہ میں گھبرایا ہوا تھا، 3-4 لوگ اندر آئے، امجد پر میں نے حملہ کیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ نور مقدم کا موبائل میں نے دوسری جگہ چھپا دیا تھا۔ اب ذاکر جعفر جو کہ ظاہر جعفر کے والد ہیں، اس کے وکیل کہتے ہیں، ذاکر جعفر کے وکیل کہتے ہیں کہ جو بیان ظاہر جعفر نے پولیس کے سامنے دیا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بیان میں ملازمین کو ڈال کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بیان کیسز کے حوالے سے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میرے کلائنٹ کو نہیں پتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا رہی ہوں جو کہ ذاکر جعفر کے وکیل نے کی، جس سے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شوکت مقدم یعنی نور کا والد قصوروار ہے۔ وکیل نے کہا کہ FIR کہتی ہے کہ بیٹی 3 دن سے گھر پر نہیں تھی، تو کیا پولیس کو شوکت مقدم نے اطلاع دی؟ اگر دی تو کیا دی اور کارروائی ہوئی، اور اگر ہوئی تو کیا کارروائی ہوئی؟ مزید کہا کہ ماں بیٹے کا رابطہ ہونا کیا جرم ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ کسی قسم کے ریکارڈ سے یا واٹس ایپ ڈیٹا سے ایسا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ والدین کو اس بات کا علم تھا، اور موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ روٹین کی کالز ہیں۔ یہ کراچی میں موجود تھے، یہ کیسے کسی قسم کا ثبوت ضائع کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ میں کہا کہ والدین شریف لوگ ہیں، جو ایکٹ کیا اس کا بیٹا ذمہ دار ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ آگے جا کر انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا جو ہے اس کو نشے کی لت ہے، یہ ڈرگز استعمال کرتا ہے، پھر امریکہ بھیجا، پھر واپس بلایا، پھر اس کو UK بھیجا، پھر اس کو نشے کی لت لگ گئی اور پھر اس کو واپس بلایا۔ یہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو وکیل نے ٹریٹمنٹ کی بات کی ہے، اس کو لے کر ظاہر جعفر کو بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب 1 گھنٹہ 8 منٹ ذاکر جعفر یعنی ملزم کے والد کے وکیل یہ کہنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ بہت شریف اور معزز لوگ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بیٹے سے رابطہ روٹین کا رابطہ تھا اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کو سارا کچھ پتہ ہوگا۔ ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کال ریکارڈز کے بارے میں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو سارا کچھ پتہ تھا اور یہ سب ڈرامہ ہے۔ اب ذاکر جعفر کے وکیل کے بعد عصمت آدم جی کے وکیل بولے۔ انہوں نے 18 منٹ کے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ عصمت آدم جی کو بددیانتی کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے اور جس الزام پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کو گرفتار کرنا بنتا نہیں ہے، ان الزامات کی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ 3 دن کیسے ایک بندے کو کھلا چھوڑا جا سکتا ہے جو ڈرگز کرتا ہو؟ کیا یہ صحیح ہے؟ عصمت کے وکیل نے کہا یہ لڑکا 28 سال کا ہے، آزادانہ فیصلے کرتا ہے، جیب خرچ اس کا بند تھا، اس کے 2 بہن بھائی ہیں جو کہ US میں ہیں، یہ آزاد زندگی گزار رہا تھا۔ پھر جج صاحب نے کہا کہ جب جیب خرچ نہیں دیتے تو یہ آزاد کیسے تھا؟ پھر یہ بھی کہا گیا یہ تو ضمانت کی درخواست ہے، ٹرائل میں یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، ضمانت کی درخواست میں یہ باتیں نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں پر 2 کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ ذاکر جعفر کے وکیل نے کہا تھا کہ وہ نشہ کرتا ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ ظاہر جعفر نشہ کرتا ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، اس کا جیب خرچ بند ہے۔ یعنی کہ اس کو یوں شو کیا گیا ہے کہ
وہ ایسا شخص ہے ظاہر جعفر جس کو خود پر کنٹرول نہیں ہے اور نہ ہی اس کو پیچھے سے پیسہ ملتا ہے۔ اب عصمت آدم جی کے وکیل نے کہا کہ ظاہر جعفر 28 سال کا نوجوان ہے، وہ خود مختار ہے، وہ آزاد زندگی گزار رہا ہے اور آزادانہ فیصلے کرتا ہے۔ اب دونوں کی سٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، جو کہ کیس کو ان کی طرف سے خراب کر سکتی ہے۔ کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرگز کے نشے میں رہتا ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آزادانہ فیصلے کرتا ہے۔ اب شوکت مقدم کے وکیل بولے اور وہ بہت سی چیزیں سامنے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی اور سی ٹی آر سب بتا رہے ہیں کہ والد اور والدہ کا کانٹیکٹ تھا اس کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اتنی ساری کال ایک دن میں کوئی کیوں کرتا ہے؟ ملزم نے والد کو 6:35 پر 1 منٹ 2 سیکنڈ کی کال کی، پھر 6:36 پہ دوبارہ کال کی جو کہ 74 سیکنڈ کی تھی۔ یہ وہ ٹائم ہے جب نور کو ابھی قتل نہیں کیا گیا تھا۔ پھر 6:42 پہ دوبارہ 45 سیکنڈ کی کال کی اور ابھی نور قتل نہیں ہوئی تھی۔ پھر 7:29 پر کال کی 46 سیکنڈ کی والد کو جب نور قتل ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ نور کے چھلانگ لگانے سے پہلے بھی چوکیدار نے والد اور والدہ کو کال کی تھی۔ ایک کال 3 بجے ظاہر جعفر نے اپنی ماں کو کی جس کا دورانیہ 1055 سیکنڈ ہے، جو کہ سب سے لمبی کال تھی۔ پھر اس کے بعد والدہ نے 3:49 پہ میاں کو فوراً 2 منٹ 36 سیکنڈ کی کال کی۔ پھر مختار ملازم نے عصمت کو 6:41 پر کال کی، تب ابھی نور زندہ تھی اور نور نے ابھی چھلانگ بھی نہیں لگائی تھی۔ پھر نور کے نیچے چھلانگ لگانے کے بعد 6:48 پہ ملازم نے عصمت یعنی ظاہر کی والدہ کو فون کیا۔ پھر جب نور مقدم نے نیچے چھلانگ لگائی تو قاتل نے چوکیدار کو اوپر سے آواز دی تھی کہ اسے باہر نہ جانے دینا۔ یہ سب سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وکیل نے کہا کہ پولیس اسٹیشن آدھا کلومیٹر دور تھا، وہاں کال کی جا سکتی تھی، مگر والدین نے تھراپی ورکس والوں کو کال کی۔ کیا یہ سب جرم کی پردہ پوشی نہیں ہے؟ پھر پبلک پروسیکیوٹر نے بھی 10 منٹ کے دلائل دیے اور یہی سب باتیں انہوں نے بھی کی کہ یہ چیز کیسے جسٹیفائیڈ ہے کہ والدین کو پتہ نہیں تھا، اور پسٹل جسے ظاہر جعفر نے چلانے کی کوشش کی تھی وہ پسٹل ذاکر جعفر کا تھا۔ ذاکر جعفر کے وکیل نے کہا کہ پسٹل تو گھر پہ ہی رکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں پسٹل دیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے اور بہت کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا۔ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو پسٹل دینا، اور اتنے فون آنے کے باوجود آپ پولیس کو نہیں بتا رہے، تو کیا آپ لوگوں کا قصور نہیں بنتا؟ خیر، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب آخر میں اپنے پیرنٹس سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کے کال ریکارڈز، ان کے موبائلز چیک کرتے رہا کریں، ان کی کمپنیز، ان کے فرینڈز کو دیکھا کریں کہ ان کے فرینڈز کیسے، کہیں وہ غلط کمپنی میں تو نہیں بیٹھے، اور ساتھ میں اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کوشش کریں کہ اسلام کے مطابق گزاریں۔ جب آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور دوسروں کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔